السلام علیکم، میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں شکاریات سیریز میں ایک اور زبردست کہانی جس کا عنوان ہے ویتنام کے آدم خور۔ دنیا میں شیروں کی نسلیں آہستہ آہستہ غائب ہوتی جا رہی ہیں، اور آج کل یہ جانور افریقہ، بھارت، مشرقی پاکستان، ملایا اور ہند چینی کے علاقوں میں محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ افریقہ اور بھارت میں شیروں کے شکار کرنے والے بہت سے شکاریوں نے اپنے اپنے تحیر خیز تجربات بیان کیے ہیں اور ان ملکوں میں پائے جانے والے شیروں پر کتابیں لکھی ہیں، لیکن ہند چینی کے وسیع و عریض گھنے جنگلوں میں بہت کم شکاریوں کو شکار کے لیے جانے کا موقع ملا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں خطرناک دلدلی میدان کثرت سے ہیں جنہیں عبور کرنا آسان نہیں، اسی لیے ہند چینی کے شیروں کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ملتی۔ حالانکہ یہاں کا شیر طاقت، ہوشیاری، پھرتی اور درندگی کے اعتبار سے دوسرے خطوں میں پائے جانے والے شیروں سے پیچھے نہیں۔ شیر ہند چینی کے ہر علاقے میں موجود ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں، ایک رائل، دوسری مارش۔ مارش انگریزی میں دلدل کو کہتے ہیں، اور چونکہ یہ شیر زیادہ تر دلدلی خطوں میں رہتا ہے اس لیے اسے مارش کہتے ہیں۔ مرکزی ویتنام کے جنگلوں میں بھی یہ شیر پایا جاتا ہے، اور ندیوں سے مچھلیاں پکڑ پکڑ کر کھانا اس کا محبوب مشغلہ ہے۔ شیر کی اونچی چھلانگ اتنی زیادہ نہیں جتنی لمبی چھلانگ، وہ 16 سے 20 فٹ تک چوڑی ندی ایک ہی جست میں عبور کر جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات 30 فٹ تک چھلانگ لگا سکتا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ شیر ایک پہاڑی ٹیلے پر کھڑا تھا، نیچے سے ایک بکرا گزرا، شیر نے چھلانگ لگائی اور بکرے کو دبوچ لیا۔ میں نے بعد میں یہ فاصلہ ناپا تو 30 فٹ نکلا۔ ایک عجیب بات یہ کہ شیر آرام کر رہا ہو تو زیادہ بھاری اور سست نظر آتا ہے، لیکن خطرے اور شکار کے وقت اس کا جسم چست اور ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس کی قوت چھاتی اور اگلے دو پیروں میں چھپی ہوئی ہے۔ وہ دائیں پنجے کی ایک ہی ضرب سے کئی من وزنی بیل کو آسانی سے پرے پھینک دیتا ہے۔ شیر کے پنجے اور دانت اس کا دوسرا بڑا ہتھیار ہیں جن سے وہ شکار کو ادھیڑ ڈالتا ہے۔ ہند چینی کا شیر ناک سے لے کر دم تک 6.5 فٹ لمبا اور 3.5 فٹ اونچا ہوتا ہے۔ بعض علاقوں میں 7 فٹ لمبے شیر بھی دیکھے گئے۔ اس کا وزن 350 پاؤنڈ سے لے کر 500 پاؤنڈ تک ہے، لیکن میں نے انہی جنگلوں میں ایک ایسا شیر مارا جس کی لمبائی 7 فٹ 2 انچ اور وزن 870 پاؤنڈ سے زائد تھا۔ اس شیر نے انسان پر کبھی حملہ نہیں کیا، البتہ وہ پالتو بھینسوں، بیلوں اور بکریوں کا جانی دشمن تھا۔ رات کو چپکے سے بستی میں آتا، آگ کا جلتا ہوا الاؤ پھلانگ کر کسی باڑے سے بکری یا گائے کو منہ میں دبا کر لے جاتا۔ اس کی قوت کا اندازہ یوں کیجیے کہ وہ موٹی تازی کئی من وزنی بھینس کو نہایت آسانی سے 5-6 میل دور گھنے جنگل میں گھسیٹ کر لے جاتا تھا۔ ایک روز اس نے حسب عادت بیل کو ہلاک کیا اور جنگل میں لے گیا۔ مجھے اس حادثے کی اطلاع ملی تو میں اسی وقت جنگل کی طرف روانہ ہو گیا اور تھوڑی سی کوشش کے بعد بیل کی لاش ڈھونڈ لینے میں کامیاب رہا۔ شیر لاش میں سے ابھی کچھ کھانے بھی نہ پایا تھا، غالباً اسے موقع ہی نہ ملا ہوگا۔ بہرحال میں نے اس کی فطرت کا اندازہ کرتے ہوئے بیل کی لاش گاڑی پر لدوائی اور اسی جگہ لا کر رکھ دی جہاں شیر نے بیل کو ہلاک کیا تھا۔ شیر کی جرأت اور نڈر پن ملاحظہ ہو کہ وہ جھاڑیوں میں چھپا ہوا یہ تماشا دیکھتا رہا، اور اس نے بستی تک ہمارا تعاقب کیا۔ وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ ہم لاش کہاں لیے جا رہے ہیں۔ یہ ذکر سوئی لک گاؤں کا ہے جو سائگون سے 75 میل دور جنگل کے بیچوں بیچ واقع ہے۔ اس شیر کی ہلاکت خیز سرگرمیاں ان دنوں عروج پر تھیں اور وہ آئے دن کسی نہ کسی جانور کو پکڑ کر لے جاتا تھا۔ کئی مرتبہ وہ دن کے وقت سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں آ جاتا
اور آدمیوں کے چیخنے چلانے کے باوجود اپنا شکار منہ میں دبا کر بھاگ جاتا۔ اس بیل کو بھی شیر نے صبح ہی صبح بہت سے کسانوں کے سامنے ہلاک کیا تھا۔ میں خود ایک درخت پر رائفل لے کر بیٹھ گیا اور اپنے آدمیوں کو ہدایت کی کہ وہ دور دور ہٹ جائیں۔ شیر بیل کی لاش سے 30-40 فٹ دور جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا۔ کئی مرتبہ اس نے سر باہر نکال کر ارد گرد دیکھا، لیکن جو ہی میں فائر کرنے کے لیے نشانہ لیتا وہ دوبارہ جھاڑیوں کے اندر چلا جاتا۔ اس نے اسی طرح 2 گھنٹے گزار دیے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ بیل کو دوبارہ لے جانے کے لیے بے چین ہے۔ بہت دیر تک جب اس کا چہرہ نظر نہ آیا تو میں نے خیال کیا کہ وہ مایوس ہو کر جا چکا ہے، لیکن اس نے مکاری سے کام لیا اور چپکے چپکے لمبا چکر کاٹ کر اس درخت کی عین پشت پر آن پہنچا جس پر میں بیٹھا تھا۔ میرا خیال تھا کہ شیر 10 فٹ اونچی چھلانگ نہیں لگا سکے گا، لیکن اپنی غیر معمولی قوت کے باعث وہ کامیاب ہو گیا، اور اس سے پیشتر کہ میں خبردار ہوتا، شیر کا دایاں پنجہ میری رائفل پر پڑا اور رائفل میرے ہاتھ سے چھوٹ کر فضا میں اڑتی ہوئی دور جا گری۔ شیر اب غصے سے بری طرح دھاڑ رہا تھا۔ میں جان بچانے کے لیے درخت کی اونچی شاخوں پر چڑھ گیا۔ چند لمحے گرجنے کے بعد شیر نے بیل کو کھانا شروع کر دیا۔ جب تک وہ پیٹ بھرتا رہا میں بے بس ہو کر اسے دیکھتا رہا۔ جب اس کا پیٹ بھر گیا تو وہیں بیٹھ کر سستانے لگا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اسے میری موجودگی کی ذرا برابر پرواہ نہیں۔ میں لرز رہا تھا کہ اگر سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے گھر واپس نہ پہنچا تو اپنا خاتمہ یقینی ہے۔ جنگل میں حشرات الارض کثرت سے تھے اور کسی بھی لمحے کوئی زہریلا سانپ مجھے ڈس کر موت کے منہ میں بھیج سکتا تھا۔ ابھی میں اسی کشمکش میں مبتلا تھا کہ ایک کسان اپنے مویشیوں کو لے کر ادھر آ نکلا۔ اس نے شیر کو نہیں دیکھا، لیکن شیر نے اسے دیکھ لیا مگر کچھ نہ کہا اور نہ اپنی جگہ سے ہلنے کی ضرورت محسوس کی۔ میں نے کسان کو آواز دی تو وہ رک گیا۔ جلدی جلدی اسے سارا قصہ سنایا اور رائفل تلاش کرنے کی ہدایت کی، لیکن شیر کی ہیبت سے وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے کن اکھیوں سے دیکھا، شیر اپنی آنکھیں بند کیے آرام کر رہا تھا۔ جان پر کھیل کر میں خود درخت سے اترا اور رائفل تلاش کی۔ شیر کا دھڑکا ہر آن لگا ہوا تھا۔ خدا خدا کر کے رائفل ایک جھاڑی میں اٹکی ہوئی نظر آئی۔ رائفل ہاتھ میں آتی شیر اپنی جگہ سے اٹھا اور جھاڑیوں میں گھس گیا اور میں ہاتھ ملتا رہ گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شیر کی چھٹی حس کچھ زیادہ ہی طاقتور ہے جو اسے خطرے سے فوراً خبردار کر دیتی ہے۔ 3 روز بعد پتہ چلا کہ موذی اس مرتبہ سوئی لگ کے میئر کا گھوڑا اٹھا کر لے گیا ہے۔ میئر نے مجھے بلایا اور اس کا قصہ پاک کرنے کو کہا۔ ہم دونوں ہتھیار لے کر شیر کے سراغ میں روانہ ہوئے۔ دن کے 12 بجے تھے کہ ہم نے گھوڑے کی کھائی ہوئی لاش کے بچے کھچے حصے ایک جگہ پڑے پائے۔ شیر کے پنجوں کے نشان بھی جا بجا دکھائی دیے، لیکن شیر کا کہیں پتہ نہ تھا۔ یکا یک میئر کا کتا بھونکنے لگا۔ اب تو ہمیں یقین ہو گیا کہ شیر آس پاس موجود ہے۔ واقعہ یہ تھا، لیکن اس کی کھال کا رنگ گھاس سے کچھ اس طرح مل گیا تھا کہ نظر نہ آتا تھا۔ میں نے فوراً نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ گولی شیر کی گردن میں لگی۔ ہولناک گرج کے ساتھ وہ اچھلا اور ایک طرف بھاگا۔ میں نے 2 فائر اور کیے اور شیر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ یہ شیر ابھی آدم خور بننے نہ پایا تھا، اس لیے آسانی سے ہلاک ہو گیا، ورنہ آدم خور ہونے کے بعد جب تک یہ 60-70 آدمی ہڑپ نہ کر لیتا ہرگز مارا نہ جاتا۔ میں جس زمانے کا ذکر کر رہا ہوں ان دنوں سائگون کے گرد و نواح میں 5 آدم خوروں نے اپنی خون آشام سرگرمیوں سے بڑی دہشت پھیلا رکھی تھی۔ ہند چینی کے جنگلوں میں رہنے والے شیر شاذ و نادر ہی آدم خور بنتے اور برسوں بعد ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شیر یا شیرنی کسی خاص حادثے کے باعث مردم خوری پر اتر آئے، ورنہ یہ درندے انسانوں کو تنگ نہیں کرتے۔ عورتیں اور بچے کھلے بندوں بے خوف و خطر ندی نالوں پر نہانے اور پانی بھرنے جاتے ہیں۔
اگر راہ میں شیر سے آمنا سامنا ہو جائے تو شیر فوراً راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ لوگوں کے پاس آدم خوروں سے نجات حاصل کرنے کا جادو ٹونے کے سوا اور کوئی ذریعہ نہیں ہوتا۔ جو ہی کسی آدم خور کی سرگرمیوں کا آغاز ہوتا ہے اور وہ چند دن کے اندر اندر 10-15 آدمی ہڑپ کر جاتا ہے، بستی والے بھاگے بھاگے جادوگر کے پاس جاتے، جو کچھ وہ طلب کرتا ہے اسے دیتے اور وہ جنگل کی بدروح سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ رائفل یا بندوق تو جادوگر کے پاس نہیں ہوتی، کچھ انوکھی تدبیریں اور عجیب سے ہتھ کنڈے ضرور جانتا ہے جن کی مدد سے وہ آدم خور کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن اس کارنامے کے عوض وہ لوگوں سے اس قدر غلہ، کپڑا اور دوسری چیزیں لے لیتا ہے کہ وہ کئی برسوں کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ ہند چینی کے کسی بھی جنگل میں اگر کوئی شیر آدم خور بن جائے تو وہ اپنے قریب رہنے والے دوسرے شیروں کو بھی آدم خور بنا دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ ان کا ایک گروہ تیار ہو جاتا ہے اور پھر یہ آدم خور سارے علاقے میں تباہی اور بربادی پھیلانا شروع کر دیتے اور ایک ایسے سٹیج پر پہنچ جاتے جہاں ان کے لیے کوئی خوف اور کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ وہ دن دہاڑے بستیوں پر آن پڑتے ہیں اور باری باری اپنا انسانی شکار منہ میں دبا کر جنگل میں بھاگ جاتے ہیں۔ 1-2 مہینوں میں بستیاں اجاڑ اور ویران ہو جاتی ہیں، لوگ دور دراز علاقوں میں پناہ حاصل کرتے ہیں۔ اس قسم کے نازک حالات میں جادوگروں کا جادو بھی کام نہیں آتا اور بعض اوقات جادوگر خود ہی شیر کا نوالا بن جاتا ہے۔ چند سال ہوئے مجھے ضلع ہونگ ڈو کے ایک گاؤں موئی میں جانا پڑا۔ میں دراصل موئی قبیلے کی تاریخ مرتب کر رہا تھا اور اس سلسلے میں بہت سی معلومات جمع کر چکا تھا۔ موئی قبیلہ ہند چینی کے ان قدیم قبیلوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں بے شمار پراسرار کہانیاں متمدن اور مہذب دنیا میں مشہور ہوئیں۔ موئی لوگ قطعی وحشی ہیں اور ہزارہ سال سے جنگلوں کے باسی ہیں۔ موجودہ دور کی کوئی چیز ان کے پاس ہے نہ وہ اس کا استعمال جانتے۔ بہادر اور جنگجو لوگ ہیں، تیر کمان اور نیزوں کے ذریعے شیر ہلاک کر سکتے ہیں، لیکن آدم خوروں سے بہت خوف کھاتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ بدروحیں ہیں جنہیں صرف جادوگر ہی مار سکتا ہے۔ اس جہالت کے باعث وہ مسلسل آدم خوروں کا ترنے والا بنتے چلے جاتے ہیں۔ اسی سال 5 آدم خوروں نے ضلع ہونگ ڈو کے مرد اور عورتوں کو ہڑپ کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ ان میں 2 شیر اور 2 شیرنیاں عمر رسیدہ تھیں اور ایک شیر ذرا کم عمر کا لیکن انتہائی طاقتور اور مکار تھا۔ یہ درندے آدم خوری پر کیسے اتر آئے؟ اس کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ اس سال خلاف معمول بارش نہیں ہوئی، گھاس سوکھ گئی، پھول پتے اور پودے مرجھا گئے اور ندی نالے سوکھ گئے۔ جنگلی جانور اور درندے پیاس سے بیتاب ہو کر انسانی آبادیوں اور بستیوں میں آنے لگے۔ ایک روز دوپہر کے وقت یہ 5 شیر اور شیرنیاں گاؤں کے نزدیک آ گئے۔ ایک شیر نے بھینس پر حملہ کر دیا۔ بھینس نے بچنے کی بڑی کوشش کی مگر شیر نے اسے گرا لیا۔ اتنے میں چند آدمی ہاتھوں میں نیزے اور کلہاڑیاں لیے موقع پر پہنچ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ درندے انہیں دیکھ کر بھاگ جائیں گے مگر ایسا نہ ہوا۔ شیرنیاں اور شیر مزید طیش میں آ گئے اور آدمیوں کو دبوچ کر انہوں نے چشم زدن میں تکہ بوٹی کر ڈالی۔ بھوکے درندوں نے پہلی مرتبہ انسانی لہو اور گوشت کا ذائقہ چکھا تھا اور تھوڑی دیر بعد وہاں کھوپڑیوں، انتڑیوں، بچے کھچے گوشت اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ 5 درندے کھا پی کر بانسوں کے جھنڈ میں آرام کرنے چلے گئے۔ یہ جھنڈ موئی سے 2 میل دور تھا۔ اس بھیانک حادثے کی خبر شام تک دور دور پھیل گئی۔ باشندوں میں ہیجان پیدا ہونے لگا لیکن اس وقت تک انہیں معلوم نہ تھا کہ درندوں نے آدمیوں کو ہڑپ کر لیا ہے۔ وہ تو یہی سمجھے ہوئے تھے کہ غلیظ غیظ آلود درندوں نے چند آدمی مار ڈالیں اور جنگل میں بھاگ گئے۔ گرد و نواح کی بستیوں سے جتنے آدمی جمع ہوئے ان میں سے ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی ہتھیار ضرور تھا، لیکن بانسوں کے جھنڈ میں جانے کی جرات کسی میں نہ تھی۔ درندے بھی خلاف معمول جھنڈ میں اتنی دیر تک رکے رہے، ورنہ اپنی فطرت کے مطابق وہ شکار ہلاک کر کے کہیں اور چلے جاتے۔ ان کے غرانے اور ہانپنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔
ان لوگوں نے اسی سوچ بچار میں بہت وقت گزار دیا کہ کیا کیا جائے۔ آخر کچھ لوگ ہمت کر کے آگے بڑھے اور چیختے چلاتے جھنڈ کی طرف چلے۔ ان کی دیکھا دیکھی دوسروں کو بھی جوش آیا اور پھر سب کے سب گلا پھاڑ کر چیخنے لگے۔ درندے اس ہنگامے سے گھبرا گئے، جھنڈ سے غراتے ہوئے برآمد ہوئے اور مختلف اطراف میں بھاگ نکلے۔ اس اثناء میں کچھ لوگوں کی نظر انسانی ہڈیوں اور گوشت پر جا پڑی۔ اسے دیکھتی سب کے حواس گم ہو گئے، تاہم انہوں نے یہ اجزاء کپڑے میں لپیٹے اور گاؤں میں لے گئے اور جادوگر کو سارا قصہ کے سنایا۔ معاملہ 5 آدم خوروں کا تھا، اس لیے جادوگر بھی سوچ میں پڑ گیا۔ آخر اس نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ کچھ روز کے لیے بستی چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں، اس وقفے میں وہ آدم خوروں کو فنا کر دے گا۔ جادوگر کے اس مشورے پر کچھ لوگوں نے فوراً عمل کیا، اپنی جھونپڑیاں خالی کر دیں اور سامان اور مویشی لے کر بہت دور چلے گئے۔ کچھ لوگوں نے جو بعض مجبوریوں کے تحت بستی چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے، آدم خوروں سے 2 ہاتھ کرنے کی تدبیریں سوچی اور سوئی لک کے میئر کو سارا قصہ سنایا۔ میئر نے اگلی روز میرے پاس اپنا آدمی بھیجا۔ میں اسی وقت وہاں پہنچ گیا۔ میں نے پہلے وہ جگہ دیکھی جہاں درندوں نے آدمیوں کو ہلاک کر کے ان کے لہو اور گوشت سے پیٹ بھرا تھا۔ پھر وہ جھنڈ دیکھا جہاں انہوں نے آرام کیا۔ بستی کا ہر فرد میری آمد پر خوش تھا اور بار بار رائفل پر لوگوں کی نظریں جاتیں۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ یہ وہ ہتھیار ہے جس سے دور کھڑے ہوئے درندے کو مارا جا سکتا ہے، تو تعجب سے ان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ میں نے انہیں یقین دلانے کے لیے بانس منگوایا اور ایک آدمی سے کہا کہ وہ یہ بانس فلاں جگہ جا کر گاڑ دے۔ میں نے بانس کے درمیانی حصے کا نشانہ لیا اور لبلبی دبا دی۔ گولی لگتی بانس 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور اس کا ایک حصہ علیحدہ ہو کر دور جا گرا۔ یہ تماشا دیکھ کر ان جنگلیوں پر اتنی دہشت طاری ہوئی کہ بیان سے باہر۔ وہ پرے ہٹ کر مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے اور کئی آدمیوں نے مجھے بڑا زبردست جادوگر سمجھ کر میرے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور ہاتھ جوڑ جوڑ کر سلام کیا۔ ان جنگلیوں سے چونکہ مجھے کام لینا تھا اور ان کی ہمت بندھانی ضروری تھی، اس لیے میں نے کچھ اور کارنامے بھی پیش کیے۔ آسمان پر بگلوں کی ایک قطار اڑتی ہوئی جا رہی تھی۔ میں نے رائفل اونچی کی اور 2 فائر کیے۔ چشم زدن میں 2 بگلے پھڑ پھڑاتے ہوئے زمین پر آ گرے۔ اب تو ان لوگوں کے خوف کی انتہا نہ رہی۔ مان سب کے سب زمین پر گر پڑے اور میرے پیروں میں لوٹنے لگے۔ بستی کے کئی آدمیوں کا بیک وقت درندوں کا شکار ہونا معمولی بات نہ تھی۔ ہر شخص غم اور غصے کی تصویر بنا ہوا تھا۔ رات کے وقت ہر گھر سے عورتوں اور مردوں کے رونے کی ملی جلی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یہ آوازیں ایسی لرزہ خیز اور ڈراؤنی تھیں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ چند لمحوں کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے دور کسی ویرانے میں بہت سی بدروحیں بین کر رہی ہیں۔ جادوگر تمام رات آگ کے الاؤ پر طرح طرح کے منتر پڑھتا اور اچھل پھاند کرتا رہا۔ اس شخص کا حلیہ بڑا عجیب اور پراسرار تھا۔ سر تا پا سیاہ چمکدار جسم، خلوند کوئی روغن مل رکھا تھا، زرد آنکھیں، گلے میں ہڈیوں کی لمبی مالا، سر کے بال عورتوں کی طرح گندے ہوئے اور چہرے پر خون سے طرح طرح کے نقش و نگار بنے ہوئے۔ بڑی بھیانک شکل تھی۔ جب وہ جوش میں آ کر اپنے سفید دانت کٹکھٹاتا تو میری ریڑھ کی ہڈی سرد ہو جاتی۔ الاؤ کے گرد بہت سے آدمی خاموش بیٹھے جادوگر کی طرف پلک جھپکائے بغیر دیکھ رہے تھے۔ جادوگر نے واقعی ان پر سحر کر دیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جادوگر ان لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جنگل کی طرف سے شیر کی گرج سنائی دی۔ میں چوکنا ہو گیا اور رائفل مضبوطی سے تھام لی۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ بے حس و حرکت بیٹھے تھے۔ شیر کی آواز سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ اس طرف آ رہا ہے۔ جادوگر اور تیزی سے اچھلنے کودنے لگا۔ اب وہ اونچی آواز سے منتر پڑھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک جوان شیر جھاڑیوں میں سے برآمد ہوا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا جادوگر سے 10 فٹ کے فاصلے پر آ کر رک گیا۔
شیر کی چال دیکھ کر مجھے کچھ ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی نادیدہ قوت اسے اپنے ساتھ لا رہی ہے۔ اس کی چمکدار زرد آنکھوں سے حیرت اور خوف کا اظہار ہوتا تھا۔ اس میں شیروں کی سی خونخواری اور چستی بھی نہ تھی۔ اس وقت وہ ایک معصوم بھیڑ یا بکری کی مانند دکھائی دیتا تھا۔ میں دم بخود اپنی جگہ دبکا ہوا زندگی کا سب سے حیرت انگیز تماشا دیکھ رہا تھا۔ یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ سائنس کے اس دور میں جبکہ انسان خلا کی تسخیر کر رہا ہے، ہند چینی کے گھنے جنگلوں میں ایسے جادوگر موجود ہیں جو جادو کے زور سے وحشی درندوں کو قابو میں لا سکتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ بھی ہپناٹزم کی کرامت تھی۔ جادوگر نے دفتن آگ کے الاؤ میں سے لوہے کی ایک لمبی سلاخ نکالی۔ سلاخ آگ میں تپ کر سرخ ہو رہی تھی۔ پھر وہ شیر کی طرف بڑھا۔ میرا بدن دہشت سے پسینے میں تر تھا اور دل کی دھڑکن گویا بند ہونے والی تھی۔ شیر بے بسی اور بے چارگی کی تصویر بنا اپنی جگہ کھڑا تھا۔ جادوگر کو قریب آتے دیکھ کر وہ غرایا اور کچھ ایسا انداز اختیار کیا جیسے اس پر حملہ کرنے والا ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے جادوگر اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اب میں نے دیکھا کہ جادوگر کی آنکھیں انگاروں کی طرح چمک رہی تھی۔ سلاخ اس کے دائیں ہاتھ میں تھی۔ بائیں ہاتھ سے اس نے شیر کی گردن پکڑ لی اور پھر گرم گرم سلاخ چند ثانیوں کے اندر شیر کی آنکھوں میں گھونپ دی۔ خدا کی پناہ! شیر کی ہولناک گرج، اس کا تڑپنا، لوٹنا اور لوگوں کا دہشت سے چلانا ایک عجیب منظر تھا۔ شیر درد سے چیختا، چلاتا اور غراتا ہوا جنگل میں بھاگ گیا۔ اب وہ بالکل اندھا ہو چکا تھا۔ سب لوگ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے زور زور سے چلا رہے تھے۔ غالباً وہ بھی منتر پڑھ رہے ہوں گے۔ جادوگر کا اتنا رعب مجھ پر غالب آیا کہ میں بھی گھٹنوں کے بل جھک کر اناپ شناپ بکنے لگا۔ شیر کے جانے کے بعد دیر تک جادوگر منتر پڑھتا رہا اور جب صبح کے آثار نمودار ہوئے تو سب لوگ اپنی اپنی جھونپڑیوں کی طرف چلے گئے۔ اس تماشے کا مجھ پر بڑا اثر ہوا۔ اب میں بھی جادوگر کا قائل ہو چکا تھا۔ اس قسم کے شعبدوں کے سامنے بھلا رائفل کی کیا حیثیت تھی؟ اور حیران کن بات یہ کہ کئی دن تک درندوں کے بارے میں کوئی خبر سننے میں نہ آئی اور نہ کسی نے اس اندھے شیر کو جنگل میں پھرتے دیکھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک شیر کو سزا ملنے سے بقیہ درندوں نے عبرت پکڑ لیے اور اپنا ٹھکانہ چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے۔ جادوگر نے لوگوں سے کہا تھا کہ اب اگر کوئی واردات ہوئی تو وہ دوسرے شیر کو بلا کر اندھا کر دے گا۔ لوگ نڈر ہو کر جنگلوں میں آنے جانے لگے اور رفتہ رفتہ بستیوں میں وہی گہما گہمی شروع ہو گئی۔ اس دوران میں جادوگر کو لوگوں نے خوش کر دیا۔ اس کے گھر کے آگے غلے، کپڑے اور برتنوں کا انبار لگ گیا۔ جادوگر نے بعد میں یہی چیزیں گاؤں کے ان لوگوں میں تقسیم کر دیں جو بہت نادار اور مفلس تھے۔ اس سخاوت سے بھی میں متاثر ہوا۔ مجھے افسوس تھا تو صرف اس بات کا کہ رائفل کے جوہر دکھانے کا موقع نہ ملا۔ بہرحال میں روز جنگل میں جاتا اور اندھے شیر کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ کہیں دکھائی نہ دیا۔ ایک رات کا ذکر ہے، آسمان پر چاند نکلا ہوا تھا۔ ایک جھونپڑی میں سے کوئی عورت نکلی اور کسی کام سے دوسری بستی کی طرف چلی، جو زیادہ سے زیادہ 8 میل دور ہوگی۔ راستہ جنگل میں سے گزرتا تھا۔ ابھی اس نے بمشکل 1 فرلانگ فاصلہ طے کیا تھا کہ ایک درخت کے پیچھے سے کوئی جانور جھپٹا اور عورت کو منہ میں دبا کر دوبارہ اسی جگہ غائب ہو گیا۔ عورت نے جان بچانے کی کوشش کی اور بستی والوں کو مدد کے لیے پکارا، لیکن بروقت کوئی آدمی وہاں نہ گیا۔ البتہ بہت سے لوگوں نے عورت کی چیخیں ضرور سنی جو رات کے گہرے سناٹے کو چیرتی ہوئی ان کے کانوں تک پہنچ گئی تھی۔ 15-20 منٹ بعد چند آدمی ہاتھوں میں جلتی ہوئی مشعلیں لیے وہاں پہنچے تو انہوں نے عورت کے کپڑوں کی دھجیاں ادھر ادھر جھاڑیوں میں اٹکی ہوئی پائیں۔ کچھ فاصلے پر تازہ خون بھی بکھرا ہوا تھا، لیکن لاش کا کہیں پتہ نہ تھا۔ اگلے روز صبح سویرے بستی کے بہت سے آدمی جنگل میں لاش ڈھونڈنے نکلے، لیکن انہیں جلد معلوم ہو گیا کہ لاش کا ملنا دشوار ہے۔ یہ ظاہر تھا کہ عورت کو درندے نے ہلاک کیا ہے اور اب وہ اسے ایسی جگہ گھسیٹ کر لے گیا تھا جہاں قد آدم اور نہایت گھنی خاردار جھاڑیاں کثرت سے تھیں۔ ان جھاڑیوں کے اندر گھسنا انسان کے بس کی بات نہ تھی، تاہم ان لوگوں نے سخت مشقت کے بعد
कुल्हाड़ियों और लंबे लंबे चाकुओं की मदद से उन्हें काटा, रास्ता बनाया और आखिरकार लाश पा लेने में कामयाब हो गए। सर एक तरफ पड़ा था और धड़ का आधा हिस्सा दरिंदा हड़प कर चुका था। अभी ये लोग बकिया हिस्सा कपड़े में बांध ही रहे थे कि 100 गज के फासले से शेर के हुर्राने की आवाज़ आई। आदमखोर की आवाज़ सुनते ही सब लोग डर कर गाँव वापस आ गए और जादूगर को सारा किस्सा सुनाया। उसने क्या जवाब दिया ये मुझे मालूम ना हो सका। ग़ालिबन उसका जादू रोज़ रोज़ नहीं चलता था। आहिस्ता आहिस्ता आदमखोरों ने अपनी सरगर्मियाँ फिर से शुरू कर दी और 2 हफ्तों के अंदर अंदर 12 अफराद उनके पेट में पहुँच गए। एक रात फिर जादूगर ने अलाव रोशन किया और मंत्र पढ़े, लेकिन सारी रात गुजर गई, कोई दरिंदा ना आया। सुबह के वक्त जबकि तमाशाई ऊँघ रहे थे और जादूगर भी थक गया था, करीब की झाड़ियों से एक शेर और शेरनी दबे पांव निकले और जादूगर पर आन पड़े। इससे पहले कि लोगों को कुछ पता चले, दोनों दरिंदों ने जादूगर को वहीं चीर फाड़ कर बराबर कर दिया और अपना अपना हिस्सा मुंह में दबाकर जिधर से आए थे उधर चले गए। जादूगर के मारे जाने से लोगों के हौसले बिल्कुल पस्त हो गए और उन्होंने वहाँ से चले जाना ही बेहतर समझा। 10 मील दूर मशरिक़ की तरफ एक दरिया बहता था। उन लोगों ने, जिनकी तादाद 2000 से ज़ायद थी, दरिया अबूर किया और एक वादी के अंदर नए सिरे से झोंपड़ियाँ बना ली। पुरानी आबादी में अब भी 1-1,500 लोग बाकी थे, जिनमें ज़्यादातर उम्र रसीदा, बीमार और ऐसे अफराद शामिल थे जो चल फिर नहीं सकते थे। रोज़ाना रात को 5 दरिंदे अंधे शेर समेत बस्ती पर धावा बोलते, किसी न किसी झोंपड़ी को गिरा कर उसमें घुस जाते और अपना शिकार पकड़कर वहीं खाना शुरू कर देते। एक मर्तबा मैंने ऊंचे से दरख्त पर रात काटने का फ़ैसला किया। मचान बांधने के लिए कोई आदमी ना मिलता था। मैंने एक मजबूत और महफूज शाख पर सरे शाम ही डेरा जमा लिया। मुझे यकीन था कि दरिंदे मामूल के मुताबिक इधर ज़रूर आएंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ। उन्होंने मगरिब की तरफ 5 मील दूर एक दूसरी बस्ती पर धावा बोल दिया। पहले मवेशियों पर हमला करके 3-4 को मारा, फिर आदमियों की बारी आई। मुझे अगले रोज़ वहाँ के एक बाशिंदे ने बताया उनकी तादाद 5 थी। वो सूरज छुपने के थोड़ी देर बाद गांव की तरफ आए। राह में मवेशियों का बाड़ा था। उन्होंने पहले चारों तरफ चक्कर लगाया। दरिंदों को देखकर जानवरों में खौफ व हरास फैल गया। वो बाड़ा तोड़कर बाहर भागे और दरिंदों ने उन पर हमला कर दिया। इतने में बस्ती के 10-12 आदमी वहां पहुंच गए। मैंने देखा कि उनमें 2 शेरों और 2 शेरनियों के अलावा 5वां शेर अंधा है। वो सब के पीछे था। दरिंदों ने हमें आते देखा तो छलांगे लगाते हुए हमारी तरफ आए, लेकिन हम दरख्तों पर चढ़ गए। अलबत्ता 2 आदमी उनके काबू में आ गए। देखते ही देखते दरिंदों ने उन्हें हलाक कर दिया। सब ने इत्मीनान से पेट भरा और चले गए। इन नाजुक हालात में 5 आदमखोरों का मुकाबला मुझे अकेले के बस की बात न थी। मैंने अपने भाई जॉर्ज को बुलवाया, जो उन दिनों साइगोन में रहता था। जॉर्ज के आने से पहले मैंने चाम नामी एक मकामी शिकारी की खिदमात भी हासिल की। चाम लंबा, तड़ंगा, नहायत तजर्बेकार, निडर और बहादुर शिकारी था। शेर के साथ दस्त बदस्त जंग में वो अपना बायां बाजू गंवा चुका था, लेकिन कुदरत ने उसकी तलाफ़ी यूँ की कि दाएं हाथ में बेपनाह कुव्वत भर दी। एक लंबा चमकदार फल का खंजर उसकी कमर में हर वक्त बंधा रहता था और उस खंजर से उसने न जाने कितने दरिंदे हलाक किए थे। उसके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा ना था जिस पर ज़ख्म का निशान ना हो। शाम में एक हैरत अंगेज़ बात मैंने ये देखी कि उसके और शेर के चेहरे में बड़ी शुबात थी। उसका बचपन और जवानी अफ्रीका के जंगलों में गुजरी थी, जहाँ उसे एक शख्स अपने साथ ले गया था। वहीं उसने अफ्रीकी वेशियों और जंगलियों की ज़बान सीखी और शिकार खेलने का कदीम फ़न हासिल किया। वो अंग्रेज़ी भी बोल सकता था। उसने मुझे बहुत से अंग्रेज़ी और ऑस्ट्रेलियन शिकारियों की दास्तानें सुनाई, जिनकी वो अफ्रीका में रहनुमाई कर चुका था। तीसरे रोज़ जॉर्ज आ पहुंचा। उसके साथ 2 मुलाजिम भी थे। इस दौरान में आदमखोर मज़ीद 2 औरतों को हलाक कर चुके थे। आदमखोर शिकार की तलाश में रात के पिछले पहर आए। गांव की एक एक झोंपड़ी का मुआयना किया। बांस की बनी हुई झोंपड़ियों को वो घास के तिनके समझते और रौंदते हुए निकल जाते। एक बड़ी सी झोंपड़ी में, जिसके चारों तरफ मोटे बांसों की दीवार थी, 2 औरतें सो रही थीं। आदमखोरों ने उसका एक चक्कर लगाया और एक जगह
زور لگا کر دیوار توڑ ڈالی۔ اب عورتیں بچ کر کہاں جا سکتی تھیں؟ شیروں نے انہیں دبوچ لیا اور معمول کے مطابق وہیں پیٹ بھر کر اپنے ٹھکانے کی طرف لوٹ گئے۔ ہم نے اس جھونپڑی کے باہر پانچوں آدم خوروں کے پنجوں کے نشان دیکھے۔ عورتوں کی اوجڑیاں، بچہ کچا گوشت اور ہڈیاں بھی پڑی تھیں۔ یہ منظر اتنا دہشت انگیز تھا کہ جارج تھر تھر کانپنے لگا، لیکن چام چپ چاپ کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، البتہ آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی اور دایاں فولادی ہاتھ خنجر کے دستے پر مضبوطی سے جما ہوا تھا۔ ہمیں بہت جلد پتہ چل گیا کہ بستی ابھی پوری طرح خالی نہ تھی، بلکہ بہت سے مرد اور عورتیں یہاں موجود تھے۔ غالباً یہ بیچارے دریا تک جانے کی ہمت نہ کر سکتے تھے اور یہ جاننے کے باوجود کہ ایک روز آدم خوروں کا لقمہ بن جائیں گے، یہیں رہنے پر مجبور تھے۔ میں نے ان سب کو ایک بڑی سی جھونپڑی میں جمع کر دیا اور سمجھا دیا کہ کوئی شخص شام کے بعد باہر نکلنے کی کوشش نہ کرے۔ جھونپڑی کے چاروں طرف خشک گھاس اور لکڑیوں کے بڑے بڑے ڈھیر جمع کیے گئے اور سورج غروب ہوتی انہیں آگ لگا دی گئی۔ اب آدم خور یہ آگ پھلانگ کر جھونپڑی کے اندر نہیں جا سکتے تھے۔ ہم نے اپنے لیے یہ انتظام کیا کہ جھونپڑی سے دائیں بائیں 50-50 فٹ کے فاصلے پر 2 گڑھے کھدوائے۔ ان گڑھوں کی گہرائی 5 فٹ اور لمبائی 6 فٹ تھی۔ ان کے چاروں طرف خاردار جھاڑیاں اس انداز میں پھیلا دی گئی تھیں کہ نزدیک سے دیکھنے پر بھی پتہ نہ چل سکتا تھا کہ یہاں گڑھا ہوگا۔ دائیں گڑھے میں جارج اور اس کے دونوں ملازم اور بائیں گڑھے میں چام اور میں اپنے اپنے ہتھیار سنبھال کر بیٹھ گئے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ آدم خور آج رات دوبارہ ادھر آئیں گے۔ آگ کا لو دھڑا دھڑ جل رہا تھا اور اس کے شعلوں کی سرخ روشنی میں دور کا منظر صاف نظر آتا تھا۔ ارد گرد کے درختوں پر بسیرا کرنے والے پرندے خاموش تھے، البتہ بہت دور سے کسی ریچھ کے چلانے کی مدھم آواز کانوں میں آ رہی تھی۔ موئی گاؤں کے مغرب کی جانب ایک اور جنگل پر ریچھوں اور ہاتھیوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ ایک ہی جنگل میں ریچھوں اور ہاتھیوں کا گھل مل کر رہنا بڑی عجیب بات تھی، کیونکہ میں نے کبھی نہیں سنا کہ کسی ہاتھی نے ریچھ کو مارا ہو یا کسی ریچھ نے یہ علاقہ چھوڑ کر کہیں اور جانے کی کوشش کی ہو۔ چام نے میرے کان میں کہا، آدم خوروں کے آنے سے پہلے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو ریچھ کی آواز سن کر مجھے یاد آیا۔ آپ شاید یقین نہ کریں، لیکن میں جو کچھ بیان کروں گا اس کا ایک ایک لفظ سچ ہے۔ میں اپنے ایک دوست کی فرمائش پر شہد جمع کرنے کے لیے اس جنگل میں گیا۔ میرے پاس اس خنجر کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں نے اپنا جسم ایک موٹے کمبل میں چھپا رکھا تھا اور 12 فٹ اونچی بانس کی بنی ہوئی سیڑھی میرے کندھوں پر رکھی تھی۔ اس جنگل میں شہد کی مکھیوں کے چھتے کثرت سے ہیں۔ اس کے علاوہ جنگلی پھلوں کے بے شمار درخت بھی ہیں اور یہ ساری چیزیں ریچھ کی پسندیدہ غذا ہے، اس لیے ریچھوں نے وہاں رہنا شروع کر دیا تھا۔ شیروں کو ادھر جانے کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ کبھی کوئی بھولا بھٹکا شیر ادھر جا نکلتا تو ریچھ مل جل کر اس پر ہلہ بول دیتے اور پھر ان کی مدد کے لیے ہاتھی بھی آ جاتے۔ صبح کا وقت تھا، مزے مزے میں چلا جا رہا تھا کہ میں نے ایک درخت پر بہت بڑا چھتا دیکھا جو ابھی تک ریچھوں کی یلغار سے محفوظ تھا۔ چھتے کی اونچائی زمین سے 30 فٹ ہوگی۔ بہرحال میں نے درخت کے تنے کے ساتھ سیڑھی لگائی، کمبل اپنے گرد اچھی طرح لپیٹا اور منہ چھپا کر اوپر چڑھنے لگا۔ ابھی میں نے سیڑھی کے آخری ڈنڈے پر قدم رکھا ہی تھا کہ ایک طرف سے 2 ریچھ آئے۔ ان کے پیچھے پیچھے ایک ہتھنی جھومتی جھامتی چلی آ رہی تھی اور ہتھنی کے ساتھ اس کا چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ جانور تفریح کے لیے ادھر آئے ہیں۔ میں نے جلدی سے درخت کی شاخوں اور پتوں میں چھپنے کی کوشش کی، مگر ریچھ اور اس کی مادہ نے مجھے دیکھ لیا اور وہ دوڑتے دوڑتے فوراً اپنے پچھلے پیروں کے بل کھڑے ہو گئے اور چیخنے لگے۔ ہتھنی بھی رکی اور سونڈ اٹھا کر اوپر دیکھنے لگی۔ میں نے دل میں سوچا کہ آج تو بے موت مرے۔ فرار کی کوئی راہ میرے سامنے نہ تھی۔ اوپر شہد کی ہزارہا مکھیاں بھن بھنا رہی تھیں اور نیچے ہتھنی اور ریچھ راستہ روک کے کھڑے تھے۔ چند لمحوں بعد دونوں ریچھ درخت کے نزدیک آ گئے اور انہوں نے اس کے گرد چکر لگایا اور سیڑھی پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگے، مگر میں ان کی پہنچ سے باہر تھا۔ دفتن
छत्ते से एक सन्नाटेदार आवाज़ में मक्खियाँ उड़ीं और रीछों से चिमट गई। कुछ मक्खियों ने हथनी और उसके बच्चे पर हमला करके उन्हें दरख्त से परे हटने पर मजबूर कर दिया। अभी मक्खियों ने मेरी तरफ तवज्जो ना की थी, शायद इसलिए कि मैं शाखों के सहारे बेहिस्सो हरकत बैठा था। मौका पाकर मैंने छत्ता तोड़ दिया और अच्छी मिकदार में शहद उस डब्बे में जमा कर लिया जिसे मैं अपने साथ लाया था। मक्खियों के बरवक्त हमले का नतीजा ये निकला कि हथनी और रीछ घबरा कर एक तरफ भाग उठे। मैंने थोड़ी देर इंतज़ार किया और फिसलता हुआ दरख्त के तने से ज़मीन पर उतरा, सीढ़ी उठाई और जिधर से आया था उधर चल पड़ा। अभी मैं बमुश्किल 10-15 कदम ही चला था कि एक दरख्त के अकब से रीछ और उसकी मादा बरामद हुए और उन्होंने रास्ता रोक लिया। मैंने जान बचाने के लिए शहद का डब्बा उनकी तरफ फेंक दिया। ये तदबीर कारगर हुई। वो डब्बे की तरफ झपटे और शहद चाटने लगे। मैं उल्टे पांव एक चक्कर काट कर उनकी नज़रों से ओझल हो गया और एक झाड़ी में पनाह ली, लेकिन शेर के हुर्राने की आवाज़ सुनी तो होश उड़ गए। एक कवि हैकल और जवान शेर झाड़ियों में पड़ा सो रहा था। मेरी आहट से उसकी आंख खुल गई। मेरे और उसके दरमियान 15 फुट का फासला था। उसने मेरी तरफ निगाह गलत डाली और अंगड़ाई लेता हुआ झाड़ी से निकला और उसी तरफ चला जिधर से मैं आया था। मैं समझ गया कि अब इसका रीछों से आमना सामना होगा। आप मुझे बेवकूफ़ कह सकते हैं क्योंकि फ़ौरन ही मैं भी शेर के ताक़ुब में चला और मौका पाती एक दरख्त पर चढ़ गया। शेर की बू पाकर रीछों के जोड़े ने इधर उधर देखा। फिर जंगल के बादशाह पर उनकी नज़र पड़ी जिसकी दुम आहिस्ता आहिस्ता गर्दिश कर रही थी। मैंने महसूस किया कि शेर का इरादा जंग करने का ना था, लेकिन रीछों ने गालिबन इसे शेर की कमज़ोरी समझा और हुर्राते दांत निकालते आगे बढ़े। शेर ने दाएं बाएं देखा। ऊंची ऊंची झाड़ियां दोनों तरफ खड़ी थी। इतने में रीछ शेर के नज़दीक पहुंच गए। शेर एक लम्हे के लिए इस सूरत हाल से खौफजदा हुआ, लेकिन फ़ौरन ही उसने झल्ला कर दायां पंजा नर रीछ की खोपड़ी पर रसीद किया। रीछ कलाबाजी खाता हुआ दूर जा गिरा। उसका चेहरा खून से तर हो गया। इतने में उसकी मादा शेर पर झपटी और दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। शेर की गरज से जंगल की ज़मीन कांप रही थी और उधर रीछ बिखरे हुए चीख रहे थे। नर रीछ अगरचा शेर के पहले ही वार से शदीद ज़ख्मी हो चुका था, लेकिन चंद सेकंड बाद ही वो दोबारा शेर पर हमला आवर हुआ। 3-4 मिनट तक उनकी ऐसी खून रेज़ जंग हुई कि तीनों खून में नहा गए। मुझे उस रोज़ रीछों की कुव्वत और तेश का सही अंदाज़ा हुआ। ताहम शेर का मुकाबला उनके बस की बात न थी। शेर लहूलुहान होने के बावजूद उस वक्त तक अपनी जगह से ना हटा जब तक उसने अपने नोकीले पंजों और दांतों से नर रीछ की बोटियां ना उड़ा दी। फिर वो हाँफता हुआ एक तरफ चला, लेकिन मादा रीछ ने उसका पीछा ना छोड़ा। मैं दरख्त पर बैठा तमाशा देख रहा था कि मादा रीछ ने एक अजीब सी हरकत की। वो मुंह ऊपर उठाकर चंद लम्हों तक चीखती रही जैसे किसी को मदद के लिए पुकार रही हो, फिर दौड़ती हुई एक तरफ गायब हो गई। शेर झाड़ियों में बैठा अपने ज़ख्म चाट रहा था। उसने रीछ को बुरी तरह मारा था। रीछ की लाश मुझे साफ नज़र आ रही थी। मेरा ख्याल था कि मादा रीछ अपनी बरादरी वालों को बुलाने गई है। उनका कायदा है कि कोई रीछ हादसे का शिकार होकर मर जाए तो दूसरे रीछ फ़ौरन वहां पहुंचकर इंसानों की तरह रोते और बैन करते हैं, फिर लाश उठाकर एक ख़ास जगह ले जाते और दफन कर देते। दफतन हाथी की चिंगाड़ से जंगल थर्रा उठा। आवाज़ मेरे दाएं जानिब से आई थी। क्या देखता हूँ कि एक देव पेकर हाथी झूमता हुआ नमूदार हुआ। उसके पीछे पीछे मादा रीछ चली आ रही थी। शेर झाड़ियों में बैठा खामोशी से हाथी को देखता रहा। मादा ने मुर्दा रीछ को अच्छी तरह सूंघा और उसके करीब ही बैठ गई। हाथी मुसलसल चिंगाड़ता हुआ दरख्तों के गिर्द चक्कर लगा रहा था। ऐसा मालूम होता था कि वो शेर को जंग के लिए ललकार रहा है। ऐन उसी वक्त शेर झाड़ियों से गुर्राता हुआ निकला और हाथी की तरफ लपका। उसने ये हमला अचानक किया था। हाथी को संभलने का मौका न मिला। शेर ने छलांग लगाई और हाथी की पेशानी पर अपने पंजे गाड़ दिए। हाथी दर्द से बेताब होकर घूमा और उसने ज़बरदस्त झटके से शेर को फ़िज़ा में उछाल दिया। शेर कमर के बल ज़मीन पर गिरा और दोबारा ना उठ सका। हाथी अपने हरीफ की तरफ दौड़ा और उसकी टांग सूंड में पकड़ ली।
پھر اپنا کئی من وزنی پیر اس پر رکھ کر آنن فانن شیر کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ حریف کے اس طرح مارے جانے پر مادہ ریچھ خوشی سے چھاتی پیٹنے لگی۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھی نے نہایت آرام سے ریچھ کی لاش سونڈ میں پکڑی اور گھنے جنگل میں چلا گیا۔ چام کی زبانی یہ واقعہ سن کر مجھے واقعی بڑی حیرت ہوئی۔ جنگل کی دنیا بڑی نرالی ہے اور یہاں اس قسم کے واقعات پیش آنا کوئی عجوبہ نہیں۔ البتہ بہت کم شکاری ایسے ہیں جو اپنی آنکھوں سے یہ تماشے دیکھتے ہیں۔ چام نے میری دلچسپی کو بھانپ لیا اور کئی واقعات سنائے۔ رات آہستہ آہستہ بھیگتی گئی، آگ کا الاؤ مدھم ہوتا گیا، لیکن آدم خوروں کا کہیں پتہ نہ تھا۔ جارج نے 3 مرتبہ سیٹی کے مخصوص اشارے سے مجھے بتایا کہ وہ انتظار کرتے کرتے تنگ آ گیا۔ میں نے جواب میں اسے سمجھایا کہ صبح ہونے سے پہلے گڑھے سے نکلنا خطرناک ہے، ممکن ہے آگ کی وجہ سے درندے ادھر نہ آئے ہوں۔ چام نے کہا، بہرحال الاؤ اب سرد ہونے والا ہے، ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ میں نے گردن کو جنبش دی اور آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ جنگل کی خنک ہوا نے مجھ پر نیند کی کیفیت طاری کر دی تھی۔ بمشکل آدھ پون گھنٹہ سویا تھا کہ پے در پے فائروں کی آواز نے مجھے بدحواس کر دیا۔ کیا تم نے گولی چلائی؟ میں نے چام سے پوچھا۔ نہیں جناب، میرے پاس رائفل کہاں ہے؟ گولیاں دوسری جانب سے چل رہی ہیں۔ چاروں طرف گھوپ اندھیرا تھا۔ یکا یک جھونپڑی کی جانب سے عورتوں کے چیخنے اور پھر شیر کے غرانے کی آواز سنائی دی۔ میں نے ٹارچ روشن کی، تیز روشنی کی لکیر اندھیرے کو چیرتی ہوئی چاروں طرف گھومنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ ایک شیرنی اور 2 شیر جھونپڑی کے قریب کھڑے اور چوتھی شیرنی ان سے کچھ فاصلے پر ایک عورت کی ٹانگ منہ میں پکڑے گھسیٹ رہی ہے۔ یہ بد نصیب عورت غالباً بے ہوش ہو چکی تھی یا مر گئی تھی۔ روشنی ہوتی شیرنی نے عورت کی ٹانگ چھوڑ دی اور بھاگ کر اپنے ساتھیوں سے جا ملی۔ ان کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ دوسری لمحے میں نے رائفل سیدھی کی اور فائر کر دیا۔ گولی آگے کھڑی ہوئی شیرنی کی کھوپڑی میں لگی اور وہ وہیں گر کر تڑپنے لگی۔ میں نے 3 فائر اور کیے، لیکن اتنی دیر میں تینوں آدم خور جھاڑیوں میں پناہ لے چکے تھے اور ان کی گرج سے سویا ہوا جنگل بیدار ہو گیا تھا۔ دوسری طرف سے جارج نے درندوں پر فائرنگ شروع کر دی تھی۔ آدم خور ہمارے سامنے والی جھاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے، اس لیے گولیاں ہمارے سروں پر سے گزر رہی تھیں۔ اس اندھا دھند فائرنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس شیرنی کے علاوہ جسے میں نے مارا تھا، بقیہ آدم خور گرجتے دھاڑتے رفع چکر ہو گئے۔ صبح کا اجالا پھیلتے ہی ہم گڑھوں سے برآمد ہوئے۔ سب سے پہلے چام نے شیرنی کا معائنہ کیا۔ گولی اس کی کھوپڑی میں پیوست تھی۔ اس نے جس عورت کو گھسیٹا تھا وہ مر چکی تھی۔ جارج نے بعد میں بتایا کہ اس نے اپنے گڑھے کے قریب ایک شیر کو کھڑے دیکھا اور اس پر گولی چلائی، لیکن شیر بچ کر بھاگ نکلا۔ جارج کے ملازموں کا خیال تھا کہ یہ وہی اندھا شیر ہوگا جو سب سے پہلے آیا تھا۔ بہرحال رات بھر جاگنے کا صلہ ایک شیرنی کی صورت میں ملا۔ ہم نے اس کی لاش سارے گاؤں میں گھمائی اور دریا پار رہنے والے بھی اسے دیکھنے آئے۔ اب انہیں اطمینان تھا کہ جادوگر کے علاوہ بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان درندوں کو مار سکتے ہیں۔ اگلے ہفتے میں کوئی حادثہ پیش نہ آیا۔ اس دوران میں ہم نے آدم خوروں کے رہنے کی جگہ کا سرگرمی سے جائزہ لیا، مگر کامیابی نہ ہوئی۔ چام کا خیال تھا کہ وہ اکٹھے نہیں رہتے، بلکہ ان کے ٹھکانے الگ الگ ہیں اور وہ شکار کے وقت ایک جگہ جمع ہوتے۔ اس نے مجھے بتایا کہ ہند چینی کے جنگلی باشندے ان درندوں کو ہلاک کرنے کے مختلف طریقے کام میں لاتے۔ اگر ہم بھی ان طریقوں پر عمل کریں تو ناکامی کی کوئی وجہ نہیں۔ ان میں سے پہلا طریقہ یہ تھا کہ شہر کے مخصوص راستوں اور گزرگاہوں پر ایک گہرا گڑھا کھودا جاتا اور اس کے اندر لوہے کی نوکیلی سلاخیں گاڑنے کے بعد وہ گڑھے کا منہ بانسوں، شاخوں اور نرم مٹی سے ڈھانپ دیتے۔ شیر ادھر سے گزرتے ہوئے اچانک گڑھے میں گر جاتا اور لوہے کی سلاخیں اس کے جسم میں پیوست ہو کر شیر کا خاتمہ کر ڈالتی۔ اس میں شک نہیں کہ یہ طریقہ بہت اچھا تھا، لیکن اکثر ایسا ہوتا کہ بعض ایسے افراد گڑھے میں گر جاتے جنہیں اس کی موجودگی کا علم نہ ہوتا۔ چنانچہ لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے گڑھے کے گرد و نواح میں درختوں کے تنے پر مخصوص نشان لگا دیے جاتے۔ دوسرا طریقہ کمر توڑ کہلاتا ہے۔
रस्सों के ज़रिए किसी दरख्त पर लकड़ी का बड़ा शेतीर लटका देते और उसके साथ ही किसी जानवर की लाश बांध दी जाती। शेर शिकार की तलाश में इधर आ निकलता और लाश देखते ही उसे छूने की कोशिश करता, फ़ौरन ही ऊपर से शेतीर गिरता और शेर की कमर तोड़ देता है। तीसरा तरीका नहायत हैरान कुन और सूद असर है। एक मजबूत कमान दरख्त से बांध दी जाती है और नहायत नोकीले सिरे का हल्का सा नेज़ा उसमें अटकाया जाता है। ये नेज़ा ज़रा से इशारे पर बंदूक से निकली हुई गोली की तरह कमान से छूटता है और दरिंदे के जिस्म में घुप जाता है। ऐसी कमानें शेर की गुज़रगाहों पर नहायत चाबक दस्ती और फ़नकाराना महारत से लगाई जाती हैं, और जो ही शेर ज़मीन पर पड़ी हुई डोर पर पैर रखता है, डोर उलझ कर तन जाती है और नेज़ा कमान से आज़ाद हो जाता है। कमान की ऊंचाई और शेर से उसका फासला तय करने के बाद ही फंदा लगाया जाता है। नीज़ वो शेर की गर्दन या पेट में जा लगे तो फ़ौरन मर जाता है, लेकिन टांग या कंधे पर लगे तो फ़ौरन नहीं मरता, बल्कि कई रोज़ सिसक सिसक कर जान देता है। ये तमाम तरकीबें अमूमन गैर आदमखोर शेरों को मारने के लिए आजमाई जाती हैं, लेकिन आदमखोरों के शिकार में इन्हें ज़्यादा काम में नहीं लाया जाता, क्योंकि आदमखोर अपनी होशियारी और चालाकी के बायस इन फंदों में नहीं आता। अलबत्ता आदमी और औरतें इनके ज़रिए हलाक हो जाते हैं। चूँकि गांव तकरीबन खाली पड़ा था और हज़ारों अफराद दरिया पार रहने लगे थे, इसलिए इन तदबीरों पर अमल करने में कोई हर्ज ना था। चाम ने चंद आदमियों को गड्ढे खोदने, कमाने और नेज़े तैयार करने और दरख्तों पर शेतीर लटकाने की हदायत दी। 2 दिन के अंदर अंदर हमने उन तमाम मकामात पर जहां आदमखोरों के नमूदार होने का इम्कान था गड्ढे तैयार करा दिए, दरख्तों पर कमाने लगवा दी और कई कई शेतीरों के मचान भी बंधवा दिए जो ज़रा से इशारे पर नीचे आ गिरते थे। चाम ने तीसरे दिन चंद मरियल से मवेशी पकड़कर हलाक किए और उनकी लाशें दरख्तों से लटका दी। अब हम बेसब्री से नताइज का इंतज़ार करने लगे। सबसे पहले अंधा शेर गड्ढे में गिरा और गिरती ही मर गया। कई सलाखें उसकी गर्दन के पार हो गईं। इस रास्ते पर कुछ दूर हटकर एक और गड्ढा भी बना हुआ था, लेकिन उसमें कोई दरिंदा नहीं गिरा। जिस गड्ढे में अंधा शेर गिरा था उसकी चारों तरफ नरम नरम मट्टी पर पंजों के ताज़ा निशानात भी दिखाई दिए, जिनसे जाहिर होता था कि वो चारों इधर से गुज़र रहे थे कि ये हादसा पेश आया। अपने साथी का ये हशर देखकर वो यकीनन ख़बरदार हो गए थे, क्योंकि 3 दिन और गुज़र गए, दूसरा हादसा ना हुआ। 2 मकामात पर कमानों से नेज़े भी निकल गए, लेकिन आदमखोरों को ज़ख्मी करने के बजाय ये नेज़े सामने के दरख्तों में पेवस्त थे। गालिबन चाम ने फासले का अंदाज़ा गलत किया था। जॉर्ज इस सूरत हाल से सख्त नाला था। उसका कहना था कि ये तरीके शिकार की रूह के ख़िलाफ़ हैं। हमें कम अज़ कम शेरों से चूहों और गीदड़ों जैसा सलूक नहीं करना चाहिए। ये सुनकर मुझे भी निदामत हुई और मैंने चाम से कह दिया कि दरख्तों से ये तीर उतरवाए और गढ़ों का मुंह बंद कर दे। हम अपनी राइफ़लों से आदमखोरों का मुकाबला करेंगे। उस रोज़ दोपहर के वक्त हम जंगल में घूम फिर कर उन जगहों का मुआयना कर रहे थे जहां हमने फंदे लगाए थे कि चाम ने हमें एक दरख्त के पीछे छुप जाने का इशारा किया। हम दरख्त की आड़ में खड़े हो गए। क्या देखते हैं कि 2 शेर और एक शेरनी आगे पीछे चलते हुए झाड़ियों में से गुजर रहे। वो हमसे तकरीबन 150-200 फुट दूर थे। मैं जॉर्ज की तरफ मुड़ा। वो बेहिस्सो हरकत खड़ा आदमखोरों को देख रहा था। मैंने उसकी पेशानी पर पसीने के कतरे नमूदार होते देखे। चाम ज़मीन पर अकड़ों बैठा था। उसने खंजर कमर से निकाल कर हाथ में पकड़ लिया। हमारे दाएं हाथ वी की शक्ल का 12 फुट लंबा और 10 फुट गहरा वो खूनी गड़ा था, जिसकी तह में तेज़ और नोकीली सलाखें गड़ी हुई थी। आदमखोर हमारी मौजूदगी से बेखबर उस गड्ढे की तरफ आ रहे थे और जूं जूं वो नज़दीक आते गए मेरे दिल की धड़कन तेज़ होती गई। अब वो हमसे सिर्फ 30 फुट के फासले पर थे। दोनों शेर बड़ी जसामत के और नहायत ताकतवर थे। शेरनी अगरचा कद में छोटी थी, लेकिन जिस्मानी कुव्वत में वो भी शेरों का मुकाबला कर रही थी। जॉर्ज ने यकलख्त राइफ़ल उठाई और निशाना लेने के लिए थोड़ा सा पीछे हटा और किसी शाख में उलझ कर इस तरह गिरा कि राइफ़ल चल गई। धमाका होती आदमखोर गरजे और उन्होंने हमारी तरफ देखा। मुझ पर इतनी दहशत तारी हुई कि कोशिश के बावजूद मैं फ़ायर ना कर सका।
چشم زدن میں وہ تینوں چھلانگیں لگاتے ہوئے ہمارے سروں پر آ گئے۔ جام نے چیتی کی مانے جست لگائی اور اگلے شیر سے گتھم گتھا ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس نے شیر کی گردن پر خنجر سے وار کیا۔ شیر زخمی ہو کر گرجتا ہوا ایک طرف بھاگا اور گڑھے میں گر گیا۔ اس نے جام کو بھی زخمی کر دیا تھا، لیکن ہزاروں داؤ پیچ جاننے والا ایک بازو کا یہ نڈر آدمی ذرا نہ گھبرایا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنا خون آلود خنجر دوسرے شیر کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ جارج اب سنبھل چکا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ سے رائفل چھینی اور دور کھڑی ہوئی شیرنی کو نشانہ بنایا۔ 2 گولیوں میں شیرنی ڈھیر ہو گئی۔ تیسرا شیر ابھی تک جام سے لپٹا ہوا تھا اور دونوں میں خون ریز جنگ ہو رہی تھی۔ جام کا جسم لہو لہان ہو چکا تھا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ جارج کو رائفل سے نشانہ لیتے دیکھ کر وہ چیخا، صاحب فائر نہ کرنا، مجھے اس لڑائی میں مزہ آ رہا ہے۔ کاش جارج اس کی بات نہ مانتا اور شیر کو گولی مار کر ختم کر دیتا، کیونکہ اگلے ہی ثانیے وہ دونوں لڑک کر گڑھے میں جا گرے۔ چند لمحوں تک شیر کی چیخوں سے جنگل لرزتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد ہم دونوں بھائیوں نے گڑھے میں جھانک کر دیکھا۔ بہادر جام آدم خور کی لاشوں میں دبا ہوا تھا اور ایک سلاخ اس کی کمر کو چھیدتی ہوئی پیٹ سے نکل گئی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور چہرہ خون میں لت پت تھا، لیکن اس نے اپنا خنجر ابھی بھی مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔